بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا کچھ اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجوسی غلام جس کا نام ابو لولو تھا، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میرا آقا مجھ سے روزانہ 4 درہم وصول کرتا ہے، آپ اس میں کچھ کمی کروا دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم لوہار ہو اور بڑھئی کا کام بھی جانتے ہو اور نقاشی بھی خوب کرتے ہو، تو 4 درہم روزانہ تمہارے لیے زیادہ نہیں ہے۔ اس جواب کو سن کر وہ بلبلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد آپ نے اسے پھر سے بلایا اور فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کر دوں جو ہوا سے چلے۔ اس نے تیور بدل کے کہا کہ ہاں، میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، مگر آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ ابو لولو نے آپ کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس نے ایک خنجر پر دھار لگائی اور اس کو زہر میں بجھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ تکبیر تحریمہ کے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو۔ یہ سن کر ابو لولو آپ کے بالکل قریب صف میں آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر آپ کے کندھے اور پہلو پر 2 وار کیے جس سے آپ گر پڑے۔ اس کے بعد اس نے نمازیوں پر حملہ کر کے 13 افراد کو زخمی کر دیا، جن میں سے بعد میں 6 افراد کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس وقت جب وہ لوگوں کو زخمی کر رہا تھا تو ایک عراقی شخص نے اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا، اور جب وہ کپڑے میں الجھ گیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ چونکہ اب سورج نکلنے ہی والا تھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مختصر سورتوں کے ساتھ نماز پڑھائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مکان پر لائے۔ پہلے تو آپ کو نبیذ پلائی گئی جو زخموں کے راستے باہر نکل گئی، پھر آپ کو دودھ پیش کیا گیا مگر وہ بھی زخموں سے باہر نکل گیا۔ کسی شخص نے کہا کہ آپ اپنے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیں، لیکن آپ نے اس مشورے کو انکار کر دیا۔ پھر آپ نے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی انتخاب خلیفہ کے لیے ایک کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ انہی میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پاس بلایا اور فرمایا بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ 86,000 قرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رقم ہمارے مال سے ادا کر دینا، اور اگر پورا نہ ہو تو بنو عدی سے مانگنا، اور اگر ان سے بھی پورا نہ ہو تو قریش سے لے لینا۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے کہو کہ عمر اپنے دوستوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے والد کی خواہش کو ظاہر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی، لیکن میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کی۔ 26 ذو الحج 23 ہجری بروز بدھ آپ زخمی ہوئے اور 1 محرم الحرام کو انہی زخموں کے سبب شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ عمر جن کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔